الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبتلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون صدق الله العظيم. اللہ اکبر. یہ توحید کے اوپر دلیل وحی ہے، یہ اتلو ما اوحی. اللہ پاک نے یہ سپارے کے ختم میں دعویٰ کیا تھا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، کہ وہ لوگ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا لیے، عنکبوت کی طرح مثال ہے، یعنی الہ بنا لیا. اللہ پاک نے اس کے اوپر پھر دلیل عقلی دی، ایک 4 دلیل عقلی ہوں گی نا اس کے اوپر. سپارے کے آخر میں اللہ نے ایک دلیل عقلی دی تھی خلق اللہ السماوات والارض بالحق، کہ اللہ پاک نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. ایک دلیل عقلی، 3 آگے آئیں گی انشاءاللہ. اب یہ دلیل وحی ہے دعوے کے اوپر. دیکھیں ترجمہ، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، پڑھتے رہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ پڑھتے رہو لوگوں کے سامنے بغرض تبلیغ ما اوحی، وہ کتاب جو وحی کی گئی طرف آپ کے، الیک طرف تیرے، من الکتاب کتاب سے، واقم الصلاۃ اور نماز کو قائم کرو. اور کیا کرو؟ نماز کو قائم کرو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز منع کر دیتی ہے عن الفحشاء بے حیائی سے، والمنکر اور برے کاموں سے. ٹھیک ہے. والا ذکر اللہ اکبر، اور البتہ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر اکبر، وہی سب سے بڑا ہے. واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ پاک جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. ٹھیک ہے. پہلے آیت کی تفسیر سمجھیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ کچھ سوال جواب ہیں اس کے اوپر. پھر یہ دعوی توحید پر دلیل وحی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اتلو ما اوحی الیک من میرے پیغمبر جو بھی میں نے قرآن پاک آپ کے اوپر نازل کیا ہے نا، یہ مسئلہ توحید ہے. اس کے اندر آپ نے لوگوں کو سنانا ہے، اس کو پڑھ کے آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا. یہ اللہ پاک کی جو آیتیں آپ کے اوپر اتری ہیں، آپ کے اوپر ہم نے تبلیغ کرنے کے لیے آپ کے اوپر اتاری ہے. ٹھیک ہے. ایک بات آگے، امر مسلح نماز کے، اقیم الصلاۃ، نماز کو کیا کرنا ہے؟ قائم کرنا ہے. یہ اقیم الصلاۃ خاص کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، اور آپ کی وساطت سے پوری امت کو حکم ہے. اقیم الصلاۃ جس طرح پورے قرآن میں آتا ہے کہ نماز کو ایمان والوں قائم کیا کرو. ٹھیک ہے. یہ مسئلہ اللہ نے فرمایا، ربط اس کا بیان کر رہا ہوں. اللہ نے فرمایا جب آپ نے مسئلہ توحید بیان کرنا ہے، کافر آپ کو پہنچائیں گے تکلیفیں، کافر آپ کو پہنچائیں گے ایذائیں، لیکن ان تکلیفوں، ان ایذاؤں کے اثر کو ختم کرنے کے لیے نماز بہت ضروری ہے. جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کے دل کے اندر صبر آئے گا،
ان تکلیفوں کے اوپر، ان مصیبتوں کے اوپر آپ کے دل میں صبر کا ایک ہیرا اٹھے گا. آپ ان تکلیفوں کے اوپر صبر و ہمت کا آپ کے دل میں جذبہ پیدا ہو جائے گا ایک. اس وجہ سے آپ نے کیا کرنی ہے؟ نماز قائم کرنی ہے کہ اس نماز پڑھنے کی وجہ سے مصائب اور مشکلات آپ کی سب کے سب ختم ہو جائیں گے. کافر آپ کو تکلیفیں پہنچائیں گے لیکن آپ کو وہ تکلیف نہیں لگے گی، آپ کو اور زیادہ سرور ملے گا اس تکلیف کے اوپر. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. جس طرح حضرت بلال کے بارے میں آتا ہے، اس کو جب تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا گیا، امیہ بن خلف کے غلام تھے بلال، حضرت بلال صحابی بن گئے تھے اور کافر کے غلام تھے. جب اس کو تپتی ریت پہ لٹایا تو اس نے آ کے اس کو ٹھوکر ماری آقا نے. اس نے کہا ہاں مزہ آیا کہ نہیں آیا تپتی ریت پہ لیٹ کے؟ حضرت بلال نے جواب دیا، ظالم جتنا آج اس کو ماننے کا مزہ آیا نا آج تک آیا ہی نہیں ہے. سمجھ آئیے نا؟ اقبال نے کیا کہا ہے؟ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کے حجاز میں لایا، اور وہ آستہ نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے. اللہ اکبر. کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے، تو نے اللہ کی توحید کی خاطر تو نے ستم کے ظلم کے مزے چکھے ہیں بلال. تو نے وہ لطف اٹھایا ہے. جفا جو عشق میں ہوتی ہے جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. جب ظلم نہیں، جب ستم نہیں محبوب کی خاطر برداشت کیے جائیں گے تو محبت کے اندر سچا کس طرح بنے گا تو؟ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. تو یہ نماز کیا ہوگی میرے پیغمبر آپ کے لیے؟ یہ تکلیفوں ایذاؤں کے اوپر آپ کے دل میں صبر و ہمت کا جذبہ پیدا کرے گی. الفحشاء نظر آ رہا ہے آیت میں، نماز کیا روکتی ہے؟ فحشاء. فی الحال میں آیت کے مطابق ربط کے ساتھ اس کی تفسیر کروں گا. الفحشاء سے مراد ہوں گی کافروں کی ایذائیں، کافروں کی خباثتیں مراد ہیں. یعنی نماز کافروں کی خباثتوں اور ایذاؤں کا اثر آپ کے دل سے کیا کر دے گی؟ ختم کر دے گی. آگے المنکر، منکر سے مراد ہے خلاف شریعت امور. ٹھیک ہے، خلاف شریعت. جب انسان نماز پڑھتا ہے اللہ کے آگے تو خلاف شریعت جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ اس کے دل سے نکل جاتے ہیں. اللہ کا خوف، اللہ کے سامنے عاجزی، انکساری ان کے دلوں کے اندر کیا ہو جاتی ہے؟ پیدا ہو جاتی ہے. اللہ کی محبت ان کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے. بھئی جو بندہ 5 وقت کی نماز سچے دل سے پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے دل میں جو خلاف شریعت کام ہوتے ہیں ان کی نفرت ان کے دل کے اندر ڈال دیتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. تو یہ شرط یہ ہے نماز کے لیے، جو نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. اب سوال ہے اس کے اوپر بڑا زبردست. بھئی آج ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور برے کام بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بے حیائی کے اندر بھی ملوث ہیں، برے کاموں کے اندر ملوث ہیں. تو قرآن کی آیت ایک طرف کہہ رہی ہے کہ نماز بے حیائی سے، برے کاموں سے کیا کر دیتی ہے؟ روک دیتی ہے. اس کا جواب یہ ہے، پہلے اس کا علمی سا جواب ہے، پھر میں انشاءاللہ اس کا تحقیقی جواب. علمی جواب اس کا پہلے یہ ہے کہ نماز منع کرتی ہے، لیکن جو نہیں ہے نا منع کرنا، یہ انتہا کو لازم نہیں ہے. منع کرنے سے ضروری نہیں ہے کہ وہ اگلا رک جائے. مثال کے طور پہ اگر میں کسی بندے کو کہوں کہ تو فلانا کام نہ کر، میں نے روکا اس کو، فلانا کام نہ کر، اب ضروری نہیں ہے کہ وہ رک ہی جائے، ضروری نہیں ہے کہ وہ رک ہی جائے. ٹھیک ہے، مانتا رکتا ہے نہیں رکتا یہ ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ رک ہی جائے، کہ جب بھی تم اس کو بات کہو کہ رک جا وہ رک جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے نماز روکتی ہے. اب ضروری نہیں کہ اگلا رک جائے، رکے گا اس کا اپنا فائدہ، نہیں رکے گا اس کا اپنا نقصان ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اسی طرح یہ نماز جو ہے نا، نماز کا روکنا، نماز روکتی ہے بے حیائی سے، برے کاموں سے. آگے وہ بندہ رکے یا نہ رکے اس کی مرضی، رکے نہ رکے اس کی مرضی، لیکن نماز روکتی ہے. نماز کیا کرتی ہے؟ روکتی ہے. بھئی سورۃ فاتحہ ہے، اہدنا الصراط، سیدھا رستہ مولا دکھا دے. کیا مطلب؟ جہاں تیری فرما برداریاں ہی فرما برداریاں ہوں، جہاں گناہوں کا نام و نشان نہ ہو وہ رستہ مجھے دے. روک رہی ہے کہ نہیں نماز؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا رستہ نہیں دینا جن کے اوپر تیرا غضب ہوا، جو لوگ گمراہ ہوئے. روک رہی ہے کہ نہیں نماز؟ اللہ اکبر.
رکوع کے اندر تسبیحات ہیں، سجدے کے اندر تسبیحات ہیں، اتحیات میں بیٹھے ہیں دو زانوں، اللہ پاک کی تعریفیں چل رہی ہیں، اتحیات للہ والصلوات یا اللہ میری کولی فیلی مالی بدنی ساری باتیں تیرے لیے ہیں مولا، پھر درود شریف ہے، پھر دعائیں مانگی جاتی ہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ سارا نماز کیا کر رہی ہے؟ روک رہی ہے، آگے بندہ نہیں روکتا، اس کی اپنی مرضی۔ ایک جواب اس کا یہ ہو گیا۔ دوسرا جواب، حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک آتا ہے، ایک صحابی نے آ کے کسی کے متعلق شکایت کی، اس نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ فلانا بندہ جو ہے وہ دن کو نماز پڑھتا ہے، رات کو چوری کرتا ہے، دن کو نماز پڑھتا ہے، رات کو چوری کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب اس کو اس کی نماز یہ برے کام سے روک دے گی۔ چنانچہ کچھ دن بعد وہی بندہ آیا جس نے شکایت کی تھی، اس نے آگے کہا یا رسول اللہ وہ فلانا بندہ رک گیا، اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دے دیا، اب اس نے چوری چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تجھے کیا کہا تھا کہ اس کی نماز اس کو ضرور روکے گی۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں بات؟ اللہ اکبر۔ بھائی مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ دوا پیتے ہی شفا مل جائے، دوا پیتے ہی شفا مل جائے، بعض مرتبہ کچھ عرصہ لگ جاتا ہے بیماری ختم ہونے کو، سمجھے؟ وہ زنگ یوں ہی تو نہیں اترتا، ہاں پرانی بیماری جو ہو جاتی ہے نا، لمبی بیماری، وہ آہستہ آہستہ کیا ہوتی ہے؟ دور ہوتی ہے، مگر شرط یہ ہے دوا کا استعمال نہ چھوڑے۔ ہاں شرط کیا ہے؟ دوا کا استعمال، بد پرہیزی کرتا رہے، دوا کا استعمال نہ چھوڑے، دوا جتنی استعمال کرے گا اللہ پاک اس کی بیماری کو کیا کرے گا؟ ختم کرے گا۔ لیکن نماز کے لیے یاد رکھنا شرط ہے، ایک شرط ہے کہ نماز کو جب پڑھنا ہے تو اس شرط سے پڑھنا ہے کہ میں احکم الحاکمین کے سامنے کھڑا ہوں۔ اگر سوچیں ہی ادھر ادھر کاروباری سلسلے چل رہے ہیں، دفتر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، سارے حساب کتاب نمٹائے جا رہے ہیں، پھر نماز بالکل اس کو فائدہ نہیں دے گی، ٹھیک ہے؟ دکانوں کے حساب کتاب سارے نماز میں ہو رہے ہیں، فائلیں پر جو ہو رہی ہیں وہ نماز کے لیے، وہ ساری نماز کے اندر ہو رہی ہے، ٹھیک، پھر نماز کوئی فائدہ نہیں دیتی، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک اور فائدہ سمجھ لو یہاں پہ، چونکہ آیت آئی ہے، ہر عمل کی ایک خاص خاصیت ہوتی ہے، ہر عمل کی۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ دلوں کو روشن کرتا ہے، دل سے جہالت کے اندھیرے کو دور کر کے یہ توحید کی روشنی دل کے اندر داخل کرتا ہے، یہ قرآن کی کیا ہے؟ خاصیت ہے۔ اور نماز جو ہے یہ دل میں اللہ کی محبت اور عظمت پیدا کرتی ہے۔ خدا کی قسم میں تمہیں کہتا ہوں، ایک نماز صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے پڑھو، کوئی خیال نہیں لانا، تمہیں اللہ کی محبت نصیب ہوگی۔ ضرور کہتا ہوں اللہ کی عظمت تمہارے دل میں آئے گی، اللہ کی محبت نصیب ہوگی۔ اور نماز پڑھنے سے انسان کے دل میں گناہوں کی نفرت آتی ہے، گناہوں سے انسان بیزار ہو جاتا ہے، جس کا ثمرہ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قرب الہی کا اس کو خزانہ مل جاتا ہے، وہ اللہ کے کیا ہو جاتا ہے؟ قریب ہو جاتا ہے۔ ذکر الہی سے اللہ کی غفلت جو ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے اس انسان کے دل سے، جو انسان کیا کرتا ہے؟ نماز پڑھتا ہے۔ بھائی ماشاءاللہ آپ شروع سے جب قرآن پڑھ رہے ہو، اللہ پاک نے آپ کو اپنی زندگی کے اندر کتنی چینجنگ آئی ہے۔ ہر بندہ الحمدللہ کے بتاتا ہے کہ صاحب میرے زندگی میں یہ چینجنگ آئی، میری زندگی میں پہلے یہ زندگی گزارتا، میری عمل مل گیا نا۔ اور یقین کرو جس بندے کو قرآن اور حدیث کے اوپر عمل نصیب ہو جائے، چاہے وہ عالم بھی نہ ہو، چاہے وہ حافظ بھی نہ ہو، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایک گندے اور برے حافظ سے وہ بہتر ہے وہ انسان، یقین کرو۔ ایک عالم ہے، پڑھ رہا ہے، تبلیغ بھی بڑی، لیکن عمل نہیں کرتا، حرام کھا رہا ہے، دین کو بیچ بیچ کے، اللہ کی آیتوں کو بیچ بیچ کے حرام کھا رہا ہے۔ اور ایک میرا مقتدی ہو جس نے کبھی قرآن نہ سمجھا ہو، لیکن میرے تحت آ کے، میرے زیر سایہ آ کے قرآن سمجھا، زندگی بدل گئی، ایسے عالم سے 100 گنا بہتر ہے، 1000 گنا بہتر ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں ہر عمل کی ایک کیا ہوتی ہے؟ خاصیت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کل یہ دیکھ لو حافظ قرآن 30 سپارے سینے میں محفوظ ہیں، لیکن یہ بے ایمان، یہ دین سے اتنے دور ہیں آج، یقین کرو ان کے دلوں میں ذرہ برابر دین سمجھنے کی کوئی محبت ہے ہی نہیں آج ہمارا، کیونکہ ہم فیلڈ کے اندر ہے نا، ہمارے پاس یہ حافظ ماشاءاللہ تیار ہو کے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ کتنی فیلڈ، 30 سپارے پڑھ لیتے ہیں قرآن کے، 30 سپارے۔ اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ اگر یہ قرآن ہم پہاڑ کے اوپر بھی اتارتے نا، وہ بھی کیا ہو جاتا؟ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن یہ آج کے جو حافظ 14ویں صدی، ان کے دلوں میں اللہ قرآن ہوتے، لیکن ان کے دل نرم نہیں ہوتے۔
ختم ہو جاتے ہیں، اڑ جاتا ہے وہ سارا حفظ ختم ہو جاتا ہے۔ یقین کرو اللہ معاف فرمائے، ہمیں آتی ہیں یہاں سے جو پڑھ کے نکلتے ہیں ہماری صحبت کے اندر ٹھیک، لیکن جب نکلتے ہیں یہاں سے سگریٹ، شراب، نشہ، جوا، حافظ قرآن کر رہے ہیں وہ سارا کام، حافظ قرآن۔ ہم ماں باپ سے ہم کہتے ہیں، آگے سے ہمیں جواب دے بچے ہیں جی ہٹ جائیں گے، بچے ہیں ہٹ جائیں گے، ہٹیں گے۔ ایک وہ واقعہ مشہور ہے نا، ایک بچہ تھا چھوٹا، اس کو عادت پڑ گئی بچپن میں چوری کرنے کی، بڑا ہوا، جوان ہوا، اس کی پکی ہو گئی عادت چوری کرنے کی، پکڑا گیا، اس کو سزا مل گئی پھانسی کی، عمر قید کی سزا غالباً جو بھی ہے، لیکن سزا بڑی اچھی ملی تھی اس کو، جس کے اندر اس کو مرنا تھا ضرور۔ کسی نے آگے پوچھا ہاں بھی تیری آخری خواہش، جلاد نے آگے تیری آخری خواہش پوری کر دیتے ہیں۔ اس نے کیا کہا کہ اس نے کہا مجھے میری ماں سے ملوا دو۔ ماں آئی، اس نے ماں کو کہا ماں آ تجھے میں تیرے کان میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ اس نے ماں کا کان منہ میں لے کے اس کو ایسا دبایا، اس نے کان ہی اتار دیا پکڑ کے ماں کا۔ لوگوں نے کہا بھائی مان یہ تو تیری ماں ہے، تو نے اپنے ماں کا کان بھی تو نے ختم کر دیا۔ اس نے کہا کہ اگر میرا یہ کان اس ماں نے میری بچپن کے اندر مڑوڑا ہوتا نا تو آج مجھے یہ نوبت نہ آتی ہے چوری کرنے جو آج میں مر رہا ہوں۔ انہوں نے مجھے سمجھایا نہیں، انہوں نے مجھے بچہ 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 کہہ کے بس بڑے ہو جائیں گے خود ہی سنبھل جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے خود ہی سنبھل جائیں گے۔ اور ماں باپ بھی ماشاءاللہ بڑی اچھا، بچہ پتر حافظ بن گیا، تاج پہنایا جائے گا، تاج۔ بچہ بے حیائی کر رہا ہے، بچہ ٹک ٹاک بنا رہا ہے، بچہ تاش کھیل رہا ہے، بچہ بے ایمانی، ہر زمانے کا معاشرے کا گناہ اس کے اندر ہے، تم ابھی بھی کہہ رہے ہو تاج تاج۔ تمہیں مولویوں نے حدیث سمجھا دی ہے کہ فلانا بستا حافظ بن جائے اس کے تاج، تمہیں حدیث وہ پوری نہیں سناتا، اور شاید تمہیں کبھی حدیث تم نے سنی بھی نہ ہو وہ کبھی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، پوری حدیث سنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن فاستظہرہ، جس نے قرآن پڑھا اور اس کو یاد کیا، ٹھیک ہے، آگے مولوی چھوڑتا ہے درمیان والا جملہ، آگے شروع کرتا ہے وَأَدْخَلَهُ اللَّهُ، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، آگے عوام کہتے ہیں سبحان اللہ، پھر مولوی کہتا ہے وَشَفَّعَهُ فِي عَشْرَةِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، پھر وہ حافظ کیا کرے گا، سفارش کرے گا اپنے خاندان کے 10 لوگوں کے بارے، كُلُّهُمْ لَهُ وَجَبَتْ کلہم قد وجبت لہ النار، جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، حافظ ان کے بارے میں سفارش کرتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث مولوی سناتا ہے تمہیں اور تم خوش ہو جاتے ہو، درمیان کا ایک جملہ ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، وہ میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا من قرأ القرآن فاستظہرہ، جس نے قرآن پڑھا اس کو یاد کیا، فأحل حلالہ، اس کے حلال کو حلال جانا، وحرم حرامہ، اس کے حرام کو حرام جانا، وادخلہ اللہ، اس کو اللہ داخل کرے گا جنت میں۔ وہ حافظ پھر سفارش کرے گا اپنے خاندان کے 10 بندوں کی، وہ 10 بندے ہوں گے جن کے اوپر جہنم اللہ کی طرف سے واجب ہوگی، حافظ قرآن سفارش کرے گا، اللہ ان کو جہنم سے چھٹکارا دے دے گا۔ یہ حدیث ہے پوری۔ حافظ بن گیا بس جی بہت ہے یقین، ہاں شارٹ کٹ جنت حاصل کرنا چاہتے ہو، اور اللہ نے فرمایا جنت اتنی سوکھی نہیں میں دینی تنو، اتنی سوکھی اتنی آسانی سے جنت نہیں ملے گی، اس کے لیے تمہیں خون پیش کرنے پڑیں گے، اس کے لیے تمہیں بیوی بیوہ کروانی پڑے گی، بچے یتیم کروانے پڑیں گے۔ تم کیا سمجھتے ہو 500 کی دانے کے ہاتھ کی تسبیح پکڑ لو سبحان اللہ دن رات کرو اور جنت لے لو گے؟ نہ، کچھ کر کے دکھاؤ، میرے لیے مصیبتیں کرو، میرے لیے پریشانیاں جھیلو، مصیبتوں کے اندر میرے نام پڑا کرو، نعمتوں کے اندر مجھے یاد کیا کرو، پھر میں تمہیں جنت دوں گا۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ ہاں، یہ بات نہیں ہے کہ حافظ بن گیا بس جو ہے جنت مل گئی پک، پھر تو عالم کو بھی یہ ہونا چاہیے نا، عالم کو تو برا عالم اس کو تو 100 گالیاں پڑتی ہیں، او دیکھو حلوہ کھور جا رہا، او دیکھو فلانا جا رہا ہے، او دین کا غدار جا رہا ہے۔ بھئی حافظ ہم لوگ کیوں ہوئی آج ہم کسی حافظ کو گناہ کے اندر ملوث کر کے ہم کیوں اس کی قدر کرتے ہیں کہ اس کے سینے میں قرآن ہے؟ یہ جو ہم چپ کر جاتے ہیں نا کوئی نہیں جی قرآن پاک ہے، کہے کا قرآن پاک ہے، جب وہ قرآن کو عزت نہیں دے رہا اس کے سینے کے اندر، جب وہ قرآن کو عزت نہیں دے رہا ہم کیوں اس کو عزت دیں؟ پھر بات تو یہ عمل کرے۔ قرآن دل کو روشن کرتا ہے خدا کی قسم۔ اچھا حافظ ہو، حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام، میں اس کے پاؤں دھو کے پیوں گا خدا کی قسم، ہوئے تو صحیح۔ لیکن یہ کیا حافظ ہو، سنت رسول، بال انگریزی کٹنگ کے مطابق ہے، لباس اس کا انگریزوں جیسا ہے، پینٹ کوٹ ڈال رہا ہے، تنگ لباس ڈال رہا ہے، اور سر پہ ٹوپی لینا گوارا نہیں کرتا، یہ کون سے حافظ آگے آج ٹک ٹاک بنا رہے ہیں،
کوئی ہے ان کے اوپر جو لعنت بھیجے، ان کو میوزک لگا کے پینٹ کوٹ ڈال کے حافظ قرآن ان کے کمنٹ کے اندر لکھے تیرے اوپر 1000 بار لعنت بھیجتے ہیں؟ بے ایمان، تجھے تو قرآن کی تلاوت کر کر کے تجھے ویڈیو اپلوڈ کرنی چاہیے تھی، اور تو یہ کام کر رہا ہے، یہ سکھوں والے کام، انگریزوں والے کام، یہودیوں والے کام کر رہے تو یہ کوئی ان کو شرم دلانے والا آج معاشرے کے اندر نہیں رہا ہے، کوئی نہیں ہے شرم دلانے والا۔ استاد 4 سال بیٹھ کے تعلیم دیتا ہے انسانیت کی اس کو، اور ماں باپ اس کو جانوروں والی تعلیم دیتے ہیں، حیوان بنا رہے ہیں اس کو۔ اچھے خاصے میرے ہاتھوں میں پلے ہوئے، میرے ہاتھوں میں جب گئے ماں باپ کے حوالے کیا، خدا کی قسم جب میرے ہاتھ میں تھے پورے رشتہ داروں میں ان کی عزتیں تھی، تعریفیں تھی، ماں باپ کو کہتے تیرا بچہ نیک بن گیا۔ جب ہمارے ہاتھوں سے نکلے اب کوئی تعریفیں، سب کچھ فنا ہو گیا، سب کچھ اڑ گیا، پورے علاقے میں مشہور ہو گئے، یہ فلاں کام کر رہا ہے، یہ ٹک ٹاک بنا رہا ہے، یہ بے حیائی کر رہا ہے، یہ گندے کام کر رہا ہے، یہ فلانا کام کر رہا ہے۔ یہی حالت ہوتی ہے پھر جا کے، اور ماں باپ کیا سمجھ، حافظ ہے جی، بس حافظ ہے، بچے ہیں جی غلطی کرتے ہیں۔ بچے کو سب سے پہلے ہم بگاڑتے پتہ کس طرح ہے؟ جب بچہ غلطی کرتا ہے، جب تم اس کے سامنے کہتے ہو نا کہ کوئی نہیں یار اسی بھی اداں ہی کیتا سی، پھر بچے کو پتا چل جاتا ہے ساڈا پیو اداں کر کے گیا، اسی 2 گنا ہو رہے وگے کتنا۔ یہاں سے بچے کی بگڑنے کی ابتدا شروع ہوتی ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے بچے، جب تم چھوٹ دیتے ہو، مواخذہ نہیں کرتے، اس کی غلطی کے اوپر معاف کر دیتے ہو، چلو جی معافی مانگ لی، معاف کر دیا۔ میری بات یاد رکھنا، شیطان جو ہے نا اس کے پاس ہر چیز کی گولی ہے، کیپسول ہے۔ ہاں، سرکش انسان جو ہوتا ہے نا، سرکش انسان، وہ شیطان معافی مانگنے کو اس کی ڈھال بنا دیتا ہے۔ جب پکڑنا ہی نہیں ہے نا اس کو، یہی کہنا ہے معافی مانگ لی ہے جی، اس نے معافی مانگ لی ہے، شیطان نے کہنا ہے وہ یہ تے بڑی چنگا گل ہے، تو غلطی کر معافی مانگ تو بچ جائے گا، تجھے کون سا یہ مارتے ہیں، تیرے اوپر کون سا ڈنڈا برسا، تیرا کون سا۔ اس سرکش انسان کی شیطان نے غلطی پر معافی مانگنے اس کی ڈھال بنا دیا ہے۔ کچھ نہ کچھ سوٹی بھی کھڑکانی چاہیے نا، مزہ پھر ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے 10 سال کے بچے کو نماز پڑھانی ہے کس طرح؟ ڈنڈا برسانا ہے۔ ہاں، اور یقین کرو کوئی بسر نہیں ہے آج۔ اگر یہ حافظ قرآن کی جماعت اس طرح رہی نا آج، تو بڑا بیڑا غرق ہو جائے گا مسلمانوں کا۔ لعنت ہے ہمارے اوپر کہ ہمارے حافظ ہو کے اس طرح کے کام کریں۔ وہ چند ماہ پہلے کی بات ہے، چند ماہ پہلے کی، ہمارے حافظ تھے، ہمارے حافظ تھے، جمعے کا دن ہے، سالگرہ ہے، 7 بچے حافظ، 15 16 سال عمر، کمرے میں بیٹھے بند، سالگرہ، ڈسکو لائٹ، میوزک چل رہا ہے، اور اندر بیٹھ کے کیا ہو رہا ہے؟ شیشہ پیا جا رہا ہے، نشہ کیا جا رہا ہے، نشہ کیا کیا جا رہا ہے؟ بولو، شیشہ، نشہ کیا جا رہا ہے، نشہ، سمجھ؟ اور ان میں سب سے زیادہ حافظ قرآن بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے ٹک ٹاکر سٹار، جب ان کی سامنے آئی ہمارے ویڈیو، ہمارے دل پگھل گئے، نکل گئے ہمارے حلق سے دل باہر، کیا ہو گیا یہ ہمارے بچے حافظ قرآن کہاں مر گئے ان کے ماں باپ یار، کہاں مر گئے تھے ان کے ماں باپ؟ جب یہ ہماری سرکردگی کے اندر تھے انہوں نے یہ کام نہیں کیا، ان کی سرکردگی کے موبائل دے دیا ان کے ہاتھوں میں تم نے، ان چھوٹے چھوٹے معصوموں کو تم گھر میں رہ کے برباد کر رہے ہو، ان بچوں کو، معصوموں کو، ان کی کیا غلطی ہے؟ ٹک ٹاک بنائی جا رہی ہے، اس کے اوپر واہیات، بکواسات، میوزک، اور ذرہ برابر نہیں لگتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، اور پورے وہ انگریز، مائیکل جیکسن کی ذریت، امیتابھ بچن کی اولاد لگ رہے تھے وہ پورے، خدا کی قسم لگ ہی نہیں رہے تھے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بچے ہیں، کوئی فرق ہے ہی نہیں تھا کہ حافظ ان میں سے ہے کہ نہیں، وہ روح ہی اٹھ گئی ان کے اندر سے۔ اور جب ہمارے پاس آئے، ہمارے پاس لوگ آگ شکوے، نہیں جی نہیں، بچے ہیں جی، بچے ہیں، لے لو پھر بچے، پھر آگے وہ معافی مانگنے لگے بچے، جی استاد محترم معاف کر دیں، اور ابھی تک وہ انہی کاموں میں ملوث ہیں، ابھی تک نہیں باز آئے۔ یہ ہم ان کو تعلیم دے رہے ہیں، یہ ماں باپ یہ تعلیم دے رہے ہیں، ہم انسانیت کی تعلیم دیتے ہیں، یار اچھا بناؤ ان کو، اچھا بناؤ، اچھا بناؤ، لیکن یہ جانوروں کی تعلیم، بس ماں باپ سمجھتے ہیں ہمارا کہنا مان لیتے ہیں، بس یہ انسان ہے۔ یہ کون سی انسانیت؟ دین کے احکامات پورے کریں،
قرآن سکھاؤ ان کو، دین سکھاؤ ان کو، اچھا انسان بننا، اچھا مسلمان بننا سکھاؤ ان کو، پھر ہم مانتے ہیں ہاں تمہاری تربیت ہے۔ پیچھے قرآن میں کیا آیت آئی ہے کہ ربا میری بیوی کو اور میری اولاد کو میری آنکھوں کی کیا بنا؟ ٹھنڈک۔ میرے حضور نے فرمایا انسان کے لیے اولاد اور اس کی بیوی ٹھنڈک کس طرح ہے کہ اپنی بیوی کو، اپنی اولاد کو دین کے کام پورے کرتے ہوئے دیکھے، گناہوں سے ہٹتا ہوا دیکھے، پھر وہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ وگرنہ بیوی اچھا کھانا بنا دے، اولاد اس کا تھوڑا سا کہنا مان لے، یہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے۔ اطاعت اللہ کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ ہے اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ نماز، اور یقین کرو ان کے اوپر کوئی اثر، میرے ہاتھ کوئی حافظ نہیں چڑھا، میں ان سے بیزار ہو چکا، ان کے دلوں کے اوپر قرآن نے اثر نہیں کیا۔ 30 سپارے پڑھ لیے، نہیں اثر کیا ان کے۔ یہ اسکول کالج کے بچے ہیں نا میرے پاس، یہ ترجمہ پڑھتے ہیں، ان کو 10 سپارے، یقین کرو ان کے دلوں کے اوپر قرآن اثر کر رہا ہے۔ غیر حافظ ہیں، غیر حافظ ہیں، دلوں پہ قرآن ہے، علم کے پیاسے ہیں، یہ علم کے پیاسے، سنتے ہیں، خدا کی قسم پوری پڑھتے ہیں۔ میں نے جب سے کہا ہوا ہے نا سنتے پڑھنی ہے، غیر موقع سنتے بھی نہیں چھوڑتے۔ حتیٰ کہ ایک موقع ایسا بھی آیا، میں نے دیکھا عصر کی نماز پڑھ کے سنتے شروع کر دی، عصر سے پہلے سنتے چھوٹ گئی نا، میں نے سمجھایا عصر کے بعد سنتے شروع کر دی انہوں نے، اور میں کیا خدا اتنا تقویٰ نہیں چنگا، انہوں نے ختم کرو، یہ عصر کی سنتوں کا وقت پہلے ہے۔ غیر حافظوں کی بات کہ ان کے دلوں کے اوپر قرآن نے اثر کر دی، علم کے پیاسے ہیں، 5 وقت آتے ہیں، مجھ سے سلام لے کے اپنا حال احوال دے کے سارا پوچھ پاچھ کے پھر جاتے ہیں، اور حافظوں سے بیزار ہو گیا، میرے ہاتھ کھڑے ہو گئے، یقین کرو ان کو سمجھانے سے، نہیں سمجھے یہ، یقین کرو نہیں، بس دعا کر سکتے ہیں نا، دعا کر سکتے ہیں اللہ پاک ان کو ہدایت کاملہ نصیب فرمائے، ان کو ان اپنی اہمیت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے ان کو، کہ 30 پارے ہمارے سینے کے اندر محفوظ، اور ہمارے ذمے حافظ اور غیر حافظ کے درمیان فرق ہونا چاہیے، ان کے کردار کے اندر فرق ہونا چاہیے حافظ اور غیر حافظ کے درمیان۔ ہاں بالکل، 30 پارے قرآن پاک کے محفوظ کر لیے۔ والد محترم، جیسے ہی میرے والد محترم واقعتاً عمر زیادہ، میں قرآن کی آیت کا صرف ترجمہ پوچھتا ہوں، ترجمہ، فوراً فٹ وہاں پہ آیت مجھے بتاتے ہیں، فوراً یہ تجھے فلانے سپارے میں آیت ہے، فلانے، یہ حافظ ہوتے ہیں۔ ہاں 10 سپارے روزانہ میرے والد محترم پڑھتے ہیں، 3 دنوں میں قرآن ختم کرتے ہیں، 3، اور بیمار، شوگر کے مریض، اور وہ خود کہتے ہیں میرے اندر 100 بیماریاں ہیں لیکن ہے کوئی نہیں، میرے اندر 100 بیماریاں ہیں لیکن ہے کوئی نہیں۔ قرآن کی برکت ہے، قرآن کی برکت، 10 سپارے روزانہ، پہلے دن پہلے 10، دوسرے دن دوسرے، تیسرے دن، 3 دنوں میں قرآن ختم کرتے ہیں۔ لاؤ کوئی حافظ اور پوچھ لو کوئی بھی آیت قرآن پاک کی، خدا کے قسم یوں بتائیں گے، کوئی سوچ و بچار نہیں ہو، اوپر دیکھ کے وہ نہیں پڑھ سکتے، بھول جاتے ہیں، اوپر دیکھ کے نہیں پڑھ، زبان نہیں پڑھتے ہیں، کوئی حافظ ان کے آگے نہیں ٹک سکتا۔ ہمارے بھائی یہ پڑھتے ہیں نا، کانپ رہے ہوتے ہیں، اور گھر جا کے مجھے پتا ہے جنگ ہو، تیری غلطی آئی اور کیوں آئی یہ غلطی، بول ذرا، اور نہیں معاف کرتے کسی کو، نہیں دیکھتے تیری عزت ہے یا نہیں ہے، جو بھی آگے کھڑا ہوگا پیچھے نماز پڑھیں گے، نہیں دیکھتے، یہ بہت بڑا شیخ الحدیث ہے، شیخ التفسیر ہے، فوراً غلطی وہاں بتا دینی ہے وہاں۔ یہ حافظ، اپنا کردار اچھا کرو میرے دوستو، حافظو اپنا کردار اچھا کرو۔ اگر زمانے میں اگر تم نے قرآن کو سینے میں رکھ کے رسوا کیا نا، یہ کل کو قرآن تمہیں رسوا کر دے گا، یقین کرو رسوا کر دے گا، تمہارے خلاف کل قیامت والے دن کھڑا ہو کے رب کے دربار میں گواہی دے گا، ربا یہ کیسا تو نے میرے کیسے دل کے اندر تو نے مجھے محفوظ کر دیا، کہ یہ اس بے ایمان کے دل میں محفوظ کر دیا، اس نے تو میری قدر نہیں کی تھی، ابا اس کو جہنم میں ڈال میرے سامنے۔ فضیلتیں تمہیں مولویوں نے سنا دی، لیکن اس کی وعیدیں نہیں سنائی، جو قرآن پڑھ کے اس پہ عمل نہ کرے، جو اس کو بھول جائے، اس کو جوتے کتنے پڑیں گے۔ تم تاج 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 لے کے بیٹھے ہو، تاج تاج لے کے بیٹھے ہو، اللہ بچائے۔ دیکھیں جی آگے، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اب یہ طریقے تبلیغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا جا رہا ہے، اور نہ بحث کرو تم اہل کتاب کے ساتھ، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے پر جو یہ بہتر ہے، مگر اس طریقے پر جو یہ بہتر ہے، الا الذین ظلموا منہم، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، وقولوا آمنا بالذی انزل الینا،
اور کہو تم ایمان والو ہم ایمان لائے باللذی ساتھ اس چیز کے جو اتاری گئی طرف ہمارے، وانزل الیکم اور جو اتاری گئی طرف تمہارے، وَإِلَٰهُنَا إِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ اور ہمارا الہ اور تمہارا الہ ایک الہ ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کے آگے کیا ہیں؟ فرما بردار ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے مسلمانوں اگر اہل کتاب تمہاری کتاب ماننے سے انکار کریں، اہل کتاب یہود و نصارہ اگر وہ تمہاری کتاب ماننے سے انکار کرتے ہیں تو اہل کتاب کے ساتھ لا تجادلوا مباحثہ مت کرو، جھگڑا مت کرو، ٹھیک ہے؟ ہاں جو اچھا طریقہ ہے الا باللتی ہی احسن، اچھا طریقہ ہے اس طرح ان کو سمجھاؤ، مطلب کہ دلائل کے ساتھ براہین کے ساتھ تم ان کو سمجھا دو جس سے ان کے سامنے حق واضح ہو جائے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اہل کتاب جو ہیں اگرچہ یہ فی الحال گمراہ ہیں مگر ان کی اصل تمہارے ساتھ ہی ملتی ہے، اہل کتاب کے ساتھ تمہاری اصل کیا کرتی ہے؟ ملتی۔ مشرکین مکہ ان کے ساتھ تو اصل ہی نہیں ملتی تھی نا، دیکھو مشرک کیا کہتے تھے؟ کسی آسمانی کی کتاب کے اوپر ہمیں نہیں مان، یہ آسمانی مذہب ہے ہی نہیں تھا ان کا، ٹھیک مشرکین نے۔ لیکن یہودی جو تھے یہ کہتے تھے ہم توحید پرست ہیں، یہودی جس طرح سورۃ آل عمران کے اندر میرے پیغمبر فرما دو آؤ ہم ایک بات کے اوپر متفق ہوتے ہیں جو تمہارے اور ہمارے درمیان کیا ہے؟ ایک ہے، مشترک ہے، وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ یہ بھی تم بھی کہتے ہو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ہم بھی کہتے ہیں اللہ کے ساتھ، یعنی وہ انبیاء کے بھی قائل ہیں اہل کتاب، اور توحید بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم توحید پرست ہیں۔ تو پھر ان کو سمجھاؤ، لیکن مشرکین جو ہیں ان کی تو اصل ہی نہیں، ان کو بنیاد ہی نہیں ہے، وہ مجادلے کے قابل ہی نہیں ہے، لیکن تم نے اہل کتاب سے مجادلہ نہیں کرنا، لیکن اچھے طریقے سے دلائل کے ساتھ ان کو کیا کرنا ہے؟ سمجھانا ہے۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ کہ اہل کتاب کا دین تو اصل میں سچا تھا، یہودیوں کا دین سچا تھا، عیسائیوں کا دین سچا تھا، مگر بعد میں بگڑ گیا غلط مولویوں کے ہاتھوں، جب یہ تورات چڑھی تحریف کر دی انہوں نے، ظالموں نے اللہ کی کتاب کو بدل کے رکھ دیا اور انجیل کو بدل کے رکھ دیا۔ کسی حد تک وہ توحید کا اقرار کرتے ہیں، نبوت کے بھی قائل ہیں، مگر ان میں جو ضدی ہیں اور بے انصاف ہیں، پوری ضد رکھتے ہیں، بے انصاف ہیں، ان کے ساتھ تم نے کیا کرنا ہے؟ الا الذین ظلموا منہم، ان کے ساتھ تم نے مجادلہ کرنا ہے، ان کے ساتھ تم نے مجادلہ کرنا ہے جتنا ہو سکے۔ لیکن جو اہل کتاب اچھے ہیں، ضد نہیں ہے، ان کے ساتھ مجادلہ نہ کرو، اچھے طریقے سے گفتگو کرو، لیکن جو ضدی ہیں ان کے ساتھ کیا کرو؟ مجادلہ کرو، ترکی بترکی ان کو جواب دو، سختی کے ساتھ ان کو جواب دو، ٹھیک ہے؟ ہاں، اور پھر تم نے کیا کہنا ہے؟ آمنا بالذی، ہم ایمان لائے، ہاں ساتھ اس چیز کے جو اتاری گئی طرف ہمارے اور جو اتاری گئی طرف تمہارے اوپر تورات اتری، ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، جو سچی تورات تھی، آج تو وہ تحریف شدہ ہے نا، بدل چکی ہے، اس کے اوپر نہیں، اللہ کی طرف سے جو تورات اتری تھی، جو حق تھی، سچ تھی، ہم اس کے اوپر کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں، لیکن عمل ہمارا کیا ہے؟ منسوخ ہے، ختم ہے، عمل نہیں کر سکتے، لیکن ہے وہ برحق تھی۔ انجیل جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، ایمان رکھتے ہیں ہم اس کے اوپر، ٹھیک ہے؟ ہاں، جو طرف ہمارے اتری ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، جو طرف تمہارے اتری تو وہ ہم اس پہ بھی ایمان رکھتے۔ دیکھو احسن طریقہ ہے یا نہیں؟ ہے کس طرح؟ کیا مطلب؟ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی بچ جائے، دیکھو ہم تمہاری کتاب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، تورات کے اوپر، انجیل کے اوپر، ٹھیک ہے؟ اپنی کی طرف جو اتری تو ہم اس کے اوپر بھی، تمہاری کتاب کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں، تو اس بات کا تقاضا ہے کہ تم ہماری کتاب کے اوپر کیا لو؟ ایمان لاؤ۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اس کو کہتے ہیں حکمت عملی۔ یہ حکمت عملی جائز ہے کہ انسان اپنا دین نہ بیچے، انسان اپنا دین کا سودا نہ کر دے، عقیدے کا سودا نہ کر دے، یہ حکمت عملی جائز ہے، وگرنہ یہ حکمت عملی جائز نہیں ہے۔ کسی کا 40واں ہو رہا ہے اور وہ بھی مولوی صاحب جا کے بیٹھے ہیں، چھولے کھا رہے ہیں، کیلا کھا رہے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، ختم دلوا رہے ہیں، اور اپنی مسجد ممبر کے اوپر بیٹھ کے 40واں حرام ہے، 40واں حرام ہے۔ سمجھے؟ یہ حکمت عملی جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ حکمت عملی، یہ اپنے دین کے سودا کرنے کے مترادف ہے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں، وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور ہمارا الہ اور تمہارا الہ بھی کیا ہے؟ تم بھی جانتے ہو کہ ہمارا الہ اللہ ہے، ہم بھی کہتے ہیں ہمارا الہ اللہ ہے، تو پھر کیوں تم حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو؟ کیوں تم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا تسلیم کرتے ہو، جبکہ میں ہم اور آپ بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ الہ ہمارا کیا ہے؟ ایک ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے کیا ہیں؟ فرما بردار ہیں، ٹھیک ہے؟ اس آیت کے اوپر اعتراض ہے، سورت مکی ہے، لیکن یہ اہل کتاب کا اللہ نے تذکرہ کیوں کیا؟ کیونکہ مکہ کے اندر تو اہل کتاب نہیں تھے، مشرک تھے۔ اس کا جواب انشاءاللہ میں کل دوں گا، اور آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ جزاک اللہ جی، صدق اللہ العظیم۔